زمانہ بدلا، صدیوں کے پردے ہٹے، اور وہ زمین جس نے حضرت ابراہیم، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ کے قدموں کو دیکھا تھا، ایک بار پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائے دعا کر رہی تھی کہ کوئی آئے جو اسے ظلمتوں سے نجات دے۔ بیت المقدس اس وقت رومی سلطنت کے زیر تسلط تھا۔ صدیوں سے وہاں نصرانی حکومت قائم تھی، مگر اس مقدس سرزمین کی فضاؤں میں وحی کا نور ماند پڑ چکا تھا۔ پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جب مدینہ سے ایک عادل درویش خلیفہ کی آواز اٹھی۔ وہ تھے حضرت عمر بن الخطاب، خلیفہ دوم، جن کا عدل زمین پر سایہ بن کر پھیلتا تھا۔ جب شام کی فتوحات کے بعد بیت المقدس کی سرحدوں تک پہنچے تو اس شہر کے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ عیسائی، پادری اور حاکم بیت المقدس بطریق سفر نے شرط رکھی کہ وہ شہر صرف خلیفہ مسلمین کے ہاتھوں خود تسلیم کرے گا۔ حضرت عمر مدینہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ نہ شاہی جلوس، نہ زرعی لباس، ایک اونٹ اور ایک خادم اور 2 کپڑے، جن میں ایک پھٹا ہوا۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خادم سوار تھا۔ آپ اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ فاتح روم اس حال میں آ رہا ہے، مگر یہی وہ شان تھی جس نے آسمانوں کو جھکا دیا۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو بطریق نے شہر کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں۔ آپ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر زمین کو سجدہ کیا۔ پھر اس مقدس مقام پر پہنچے جہاں مسجد اقصیٰ کے آثار مٹ چکے تھے۔ آپ نے وہاں صفائی کروائی، اذان بلند ہوئی اور پہلی بار مسلمانوں نے قبلہ اول میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، اور اس دن سے یہ شہر امت مسلمہ کا روحانی دن بن گیا، اور آپ نے اہل شہر کے ساتھ عہد عمر کیا کہ ان کے گرجے محفوظ رہیں گے، عبادت پر کوئی روک نہیں ہوگی، اور کسی عیسائی یا یہودی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یوں بیت المقدس پہلی بار اسلامی عدل کے سائے میں آیا۔ وقت گزرا، اموی، عباسی اور فاطمی خلافتوں نے اس شہر کی حفاظت کی۔ یہاں علم و فن اور عبادت کی روشنی پھیل گئی، مگر تقدیر نے پھر آزمائش لکھی۔ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی طوفان اٹھا۔ یورپ کے بادشاہوں، پاپائے روم اور عیسائی لشکروں نے اعلان کیا کہ وہ مقدس صلیب کے نام پر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ یہ صلیبی جنگیں تھیں جنہوں نے امت کے دلوں کو چیر دیا۔ صلیبی فوجیں سمندر پار سے آئیں، شام و فلسطین کو رونتی ہوئی بیت المقدس پہنچیں۔ اس وقت مسلمان سیاسی طور پر تقسیم تھے۔ مصر میں فاطمی خلافت، شام میں مختلف امراء کی حکومتیں اور بغداد کا خلیفہ بے بس۔ 1099 میں صلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہ خون کی ہولی کھیلنے لگے، جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے فرش تک خون بہا، 70,000 مسلمان شہید کیے گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے سب کاٹ دیے گئے۔ صلیبیوں نے اس شہر کو اپنا مذہبی دارالحکومت قرار دیا، اور 1 صدی تک وہاں ظلم و جبر کی حکومت قائم رہی، مگر تاریخ کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ نور الدین زنگی کے عدل، ایمان اور غیرت سے ایک بیج پھوٹ رہا تھا، جس سے وہ درخت اگنے والا تھا جس کی شاخوں نے بیت المقدس کو پھر سایہ دیا۔ نور الدین زنگی کے زیر تربیت ایک نوجوان جنرل ابھرا، صلاح الدین ایوبی۔ اس کا دل ایمان سے لبریز، آنکھوں میں غیرت، ہاتھوں میں شمشیر حق، اور وہ کرد نسل کا سپاہی مگر اسلام کا سپہ سالار۔ 1187 میں حطین کے میدان میں اس نے صلیبیوں کے لشکر کو شکست فاش دی۔ صلیب زمین پر گری اور بیت المقدس کی دیواروں نے پھر تکبیر کی صدا سنی۔ صلاح الدین جب فاتح بن کر شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کے چہرے پر آنسو تھے۔ اس نے شہر میں داخل ہو کر کہا، یہ زمین خون سے نہیں عدل سے فتح ہوگی۔ اس نے ایک قطرہ بھی انتقام کا نہ بہایا۔ صلیبیوں کی عورتیں، بچوں کو امان دی، اور وہی گرجے، وہی بازار سب محفوظ رہے۔ اس عدل نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں منبر نصب کروایا اور خطبہ جمعہ پڑھا۔ بیت المقدس پھر سے نور میں نہا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت نے سر اٹھایا، ایمان نے خود کو پہچانا،
مگر دنیا کے حوادث تھمے نہیں۔ ایوبی سلطنت کے بعد مملوک آئے، پھر عثمانیوں نے بیت المقدس کو اپنی خلافت میں شامل کیا۔ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں شہر کو مضبوط فیصلوں سے گھیر لیا گیا۔ مدارس، مساجد، کاروان، سرائیں، پانی کے چشمے سب آباد ہوئے۔ بیت المقدس پھر ایک پرسکون مقدس شہر بن گیا، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی امن سے رہنے لگے۔ عثمانی خلافت کے 400 برس اور اس شہر کی سنہری دور بنے، مگر پھر 19ویں صدی کے آخر میں مغرب کے طوفان اٹھے۔ قومیت، استعمار اور سازشوں کے۔ برطانیہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا۔ جنگ عظیم اول میں عثمانی فوجوں نے آخری دم تک مزاحمت کی، مگر 1917 میں برطانوی جنرل ایلن بی بیت المقدس میں داخل ہوا اور کہا، اب صلیبی جنگیں مکمل ہوئیں۔ اس لمحے زمین کانپی۔ برطانوی قبضہ دراصل نئے دور کا غلامی کا آغاز تھا۔ پھر 1948 میں صہیونی ریاست اسرائیل قائم کی گئی۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ مسجد اقصیٰ کے میناروں پر گولیاں چلیں اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ آج بھی وہی بیت المقدس، جہاں کبھی عمر کے عدل کی خوشبو تھی، جہاں صلاح الدین کے آنسو گرے تھے، جہاں عثمانیوں کے اذان گونج تھی، وہ دیواروں میں قید تھے، مگر اس کے مٹی اب بھی گواہ ہے کہ انبیاء کا خون رائیگاں نہیں جاتا۔ اور ایک دن پھر وہ صبح آئے گی جب قبلہ اول کی فضاؤں میں تکبیر کی صدا گونجے گی۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ بیت المقدس صرف زمین نہیں، ایمان کا امتحان ہے۔ عمر کی عاجزی، صلاح الدین کی شجاعت اور عثمانیوں کی غیرت سب اس امانت کے محافظ تھے جو اللہ نے امت کے سپرد کی۔ اب وہ امانت امت کے ہر فرد کے دل میں ہے۔ جب وہ دل جاگے گا تو بیت المقدس پھر آزاد ہوگا، کیونکہ یہ زمین انبیاء کی میراث ہے اور اللہ کی وعدہ بند قوم وہی ہے جو حق پر ثابت قدم رہتی ہے۔